اللہ نے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اس حکم کے لیے نبی مکرم کو یاد دلایا. جا رہے ہو نا میرے حبیب، جا رہے ہو نا میرے حبیب، 2 مہینے رہ گئے نا جانے میں، تو وصیت کب ہوتی ہے؟ اذا حضر احدکم الموت، یہ کہنا ہی تب تھا جب نبی اس دنیا سے جاتے. لہذا 2 مہینے رہ گئے سرکار کے جانے میں، 18 ذی الحج 28 سفر. 2 مہینے بھی میں نے زیادہ کیے ہیں، کہیں 1 مہینہ 20 دن. 18 ذی الحج کو نبی وصیت کر رہے ہیں، 28 سفر کو سرکار دنیا سے جائیں گے. 2 مہینے سے کم کا دورانیہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت، اے میرے رسول پہنچا دو. بلغ، ابلغ نہیں. اللہ چاہتا تو ابلغ کہہ دیتا، وہ بھی فعل امر ہے، مگر ابلغ میں اور بلغ میں فرق ہے. باب افعال میں اور باب تفعیل میں فرق ہے. جہاں پیغام مسلسل ہو، جی بلغ، تبلیغ، ابلاغ اور تبلیغ میں فرق ہے. افعال میں اور تفعیل میں فرق ہے. تفعیل کا صیغہ وہاں آئے گا جہاں تسلسل ہوگا، اور ابلاغ کا صیغہ وہاں آئے گا جہاں ایک دفعہ پہنچا دینا بھی کافی ہے. ادارہ ابلاغ جس کا کام ہے خبر پہنچا دینا، ایک دفعہ ہی چھاپتا ہے نا خبر. اخبار ایک خبر 6 دن تک نہیں چھاپتا. ٹی وی چینلز ایک خبر کو 6 دن تک نہیں چلاتے، کل پہنچا دی بس، آج دوسری خبر ہوگی. اس لیے کہ ادارہ ابلاغ کا کام ہے خبر پہنچانا، لیکن تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے بلغ، جہاں تسلسل کے ساتھ پیغام پہنچایا جائے گا، بار بار کہا جائے گا، بار بار پہنچایا جائے گا. لہذا ابلغ نہیں، بلغ، پہنچائیے اور تسلسل کے ساتھ پہنچائیے. عزیزان گرامی، وصیت بھی سرکار نے ایسی کی، اللہ نے نبی کو کہا اور نبی نے وصیت ایسی کی کہ بار بار پہنچانے والی وصیت. یہ حضرت انسان بھولنے کا مرض رکھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، اسے بار بار پہنچانے کی ضرورت ہے. لہذا حدیث ہم آدھی پڑھتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. میں نے یہ ترجمہ کیا ہے تو ذمہ داری بھی ادا کروں گا. جی، من کنتو، میں جس کا تھا مولا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. کنتو یعنی تھا، دلیل دے دوں، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنا ڈالا تاکہ میں پہچانا جاؤں. وہاں کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو یہاں بھی ترجمہ کریں، کنتو مولا، من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا، اب میرے ہوتے ہوئے علی مولا ہے. میں مولا ہوں، مگر اب میرے کہنے پر علی مولا ہے ہر اس کا کہ جس کا میں مولا تھا. مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان لوگوں کو رعایت دوں یہ کہہ کر کہ آپ مولا کا کچھ بھی ترجمہ کرنا چاہیں کریں، اس لیے کہ آپ وہی ترجمہ کریں گے جو آپ کی معرفت رسول ہے. آپ وہی ترجمہ، آپ کو اجازت ہے، آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں کریں. جی اسے میں پابند نہیں کرتا، انہیں پابند نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو کیا پابند کروں. ہر شخص وہی مولا، نبی مولا ہونے کا ترجمہ کرے جو اس کی معرفت رسول ہے. اب اگر تم رسول کو دوست مانتے ہو تو علی کو بھی دوست مانو. بھائی ہمارا تو گلہ یہی ہے کہ تم نے علی کو دوست کب مانا؟ دوست مانا ہوتا تو چوتھے نمبر پہ مانتے.
نبی کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، علی مولا تھا یا ہوں، میں اب علی اس کا مولا ہے۔ تو کیا مطلب ہے مولا کے دوست؟ تو آپ کی معرفت رسول کی اتنی ہوگی۔ کیا مانتے ہیں؟ پڑوسی؟ کیا مانتے ہیں؟ ناصر؟ بس جیسا آپ رسول کو مانتے ہیں، جو آپ کی معرفت رسول ہے وہی آپ ترجمہ کریں گے۔ ہماری معرفت رسول، اس ممبر کی معرفت رسول، اس مجمع کی معرفت رسول تو یہ ہے کہ ہم رسول کو حاکم مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم رسول اللہ کو حاکم مانتے ہیں، تو بس ہم ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں، من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا یعنی حاکم تھا، فہذا علی مولا، اب میرے ہوتے ہوئے یہ علی مولا اور اس کا حاکم ہے۔ اجازت دیجئے لوگوں کو، جو جتنا جیسا ترجمہ کرنا چاہتا ہے وہ خود اپنی معرفت بتا رہا ہے۔ جی عزیزان گرامی، نبی کو حکم ہے بلغ، مسلسل پہنچائیے۔ 50 دن رہ گئے سرکار کے اس دنیا سے جانے میں۔ اس اعلان کے بعد 50 دن بعد سرکار دو جہاں دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بلغ، بار بار پہنچائیے۔ تو سرکار تو 50 دن کے بعد تشریف لے جائیں گے، یہ بار بار پہنچانے کا تو وقت ہی نہیں رہا، تو حدیث پوری سنائی جائے۔ اس جملے سے پہلے بھی ایک فقرہ ہے، اور اس جملے کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد بھی ایک جملہ ہے، بلکہ بعد میں تو 3 جملے ہیں۔ اس سے پہلے والا جملہ سناؤں، الستو اولا من انفسکم، اور یہ پہلے والا جملہ من کنت مولا کا ترجمہ بھی طے کر رہا ہے۔ اگر پہلے والا جملہ سن لیا جائے تو من کنت مولا کا ترجمہ بھی روشن ہو جائے گا۔ کیا الستو اولا من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ توجہ ہے حضرات کی بات؟ کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ اب یہ جملہ خود ترجمہ کروا رہا ہے من کنت مولا کا۔ سب نے کہا قالو بلا، مجمع 1,25,000 24,000 23,000 سوا لاکھ کا مجمع، سوا لاکھ کا مجمع ہے بھائی۔ جتنی بھی سرکار کی حدیثیں ہیں نا، توجہ چاہوں گا، وہ حدیث غدیر سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ بھائی گردن ہلا دو خدا کے واسطے۔ سرکار کی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حضرت سے منسوب احادیث ہیں۔ جتنی معتبر حدیث حدیث غدیر ہے، دلیل دوں گا، اتنی معتبر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو سننے والے 25، اس حدیث کو سننے والے 50، اس حدیث کو سننے والے 1000، لیکن پوری امت نے جسے سنا ہو وہ حدیث غدیر ہے۔ وہ حدیث غدیر ہے جسے ساری امت نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنا ہے۔ سرکار کا کام بھی سرکار کا ہے، ہاں، جب تک سن نہیں لیں گے بولیں گے نہیں۔ آپ نے ہر 4-5 ہزار لوگوں کے بعد ایک آدمی کھڑا کیا ہوا تھا، ہاں، معجزے سے نہیں سنا رہے، معجزے سے نہیں سنا رہے، مائک کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا، سرکار فرشتوں کے ذریعے کان میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، مصلحت نبی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے ہر کچھ ہزار کے بعد ایک بلندی پر ایک صحابی کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور جب نبی کی وہ بات سن لیتا تھا تو وہ دہراتا تھا، اور پھر آگے 4-5 ہزار کے بعد ایک آدمی، ایک صحابی محترم کھڑے تھے، وہ سن لیتے تھے تو وہ دہراتے تھے، تبھی تو اتنا ٹائم لگا۔ بڑی عنایت آپ کے توجہات۔ بار بار ایک جملے کو دہرایا جاتا تھا تاکہ بعد والا سن لے، پھر وہ دہرائے، پھر بعد والا سن لے، پھر وہ دہرائے، اور جب تک سارے مجمع تک بات نہیں پہنچ جاتی تھی، حضرت نے اہتمام فرمایا۔ الستو اولا من انفسکم، وصیت سنا رہا ہوں نبی کی، جی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت،
الستُ اولیٰ من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلی۔ پھر فرمایا من کنت مولا۔ اچھا ہمارے بھائی ہیں نا بھائی، کیا کریں، بھائیوں کی تو بات رکھنی پڑے، اور بھائی بھی بڑے بھائی، ہم اپنے سنی بھائیوں کو کہتے ہیں بڑے بھائی۔ تو ہمارے یہاں کی بڑی بوڑھیاں بھی جب 8 منٹ پہلے اذان شروع ہوتی تھی تو کہتی تھی بھی گھر کی اور بچیوں سے کہ دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو ہمارے تو گھر سے ہمیں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہاں میں نے خود اپنی نانی دادیوں سے سنا ہے، یہ آواز دیتی تھی کہ ارے اپنے لہجے میں، ابو الحسن بھائی کے سامنے میں الور والوں کا لہجہ بولوں گا تو ان کو کچھ یاد آ جائے گا، تو وہ آواز دے کے کہتے تھے کہ بچیوں سے کہتے تھے کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان 8 منٹ پہلے۔ تو ہمارے تو گھر سے ہی بڑے بھائی بولا جاتا ہے، ہمارے سنی بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف کو بھی بڑے بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینکا تھا، یہ اور بات۔ بھائی ہیں ہمارے، اور اس پر انہیں فخر ہو یا نہ ہو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بھائی بڑے بھائی۔ تو وہ بڑے بھائی جو ہیں ہمارے، مولانا نے لقمہ دیا تھا جو اتنی بات ہو گئی، ہاں بھائی یہ مولانا نے کہا تھا۔ مولانا عرفانی صاحب قبلہ حیدرآباد کے بزرگ علماء میں ہیں، قادری صاحب قبلہ، جربار صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی، مولانا صاحب قبلہ تشریف فرمایا، برائے سلامتی بزرگ علماء، تمام علماء حق بلند تر صلوات۔ جی بڑے بھائیوں میں ایک جب یہ والی حدیث سناتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، من کنت مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ وہ جو بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، بعض فا بھی نہیں بولتے، بعض کہتے ہیں من کنت مولا وعلی مولا، من کنت مولا ہو علی مولا۔ یہ فا بعض نہیں بولتے اور بعض حاضہ بھی نہیں بولتے۔ فا بولنے کا انہیں پتا ہے کہ نتیجہ تفریح ہے، جی فا بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ فوراً، یہ فوراً کا ترجمہ اگر انہوں نے کر لیا تو خلافت بلا فضل کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ خدا بھائی دیکھیے جتنا معقول، مدلل، مناسب اور معتدل انداز اس ممبر کا ہے، اس فقیر کا ہے کہ اپنی بات بھی کرنی ہے اور ناراض بھی نہیں کرنا۔ بسم اللہ، یہ لڑنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے، اپنا مدعا بھی پیش کرنا ہے اور ماحول بھی خراب نہیں کرنا۔ یہ اس ممبر کا ایک انداز ہے، روش ہے۔